بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر خلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال النبي الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، ابھی مولانا قاسم صاحب کی تقریر قریب الختم تھی تو میرے عزیز مولانا ریاض احمد صاحب نے میرے کان میں ایک بات کہی، بلکہ فرمائش کی کہ آپ کا بیان اس موضوع پہ ہونا چاہیے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں بالکل خالی الذہن تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا حضرت کیا بیان کریں گے، میں نے کہا مجھے پتہ نہیں. بہرحال انہوں نے ایک اشارہ دیا، اللہ کی طرف سے آیت اور روایت ذہن میں آئی اور میں کوشش کروں گا کہ اسی موضوع سے متعلق کچھ دیر تک آپ سے مخاطب رہوں. اللہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات میرے بزرگوں یہ ہے کہ عاشورے کا یہ جلسہ جو انجمن اصلاح المسلمین کے زیر نگرانی عرصہ دراز سے تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے، الا ماشاء اللہ. اس جلسے کا مقصد شہادت نامہ سنانا نہیں ہوتا. اس جلسے کا مقصد حادثہ کربلا کی وہ الٹی سیدھی روایتیں، من گھڑت واقعات بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے بزرگوں نے
جس مقصد کے تحت یہ جلسہ شروع کیا تھا کہ ہمارے علماء عوام تک حق اور سچ کو پہنچائیں، دین کی صحیح سچی رہنمائی کریں، اور جو روایتی انداز کی صدیوں سے گھروں میں باپ دادا کے زمانے سے جو خیالات، تصورات، توہمات جو چلے آ رہے ہیں، محرم 10، 11، 12 تاریخ اس کے تعلق سے امت کو، عوام کو دین کی سچی بات بتلائی جائے۔ چنانچہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ سنتے ہیں پہلی تقریر صحابہ کرام کی عظیمت، دین کی نسبت پر ان کی بے مثال قربانیاں، یہ موضوع تھا مولانا ریاض صاحب کا۔ مولانا قاسم صاحب نے اسی موضوع کو کچھ آگے بڑھاتے ہوئے شہادت کی فضیلت، اہمیت، دنیا اور آخرت میں اس کا مقام و مرتبہ، شہید کی عند اللہ محبوبیت و مقبولیت، اس تعلق سے مولانا نے گفتگو کی۔ میں آپ کے سامنے اس موضوع کو چھوڑ کر اس بنیادی عقیدے کی طرف آتا ہوں جس کے بغیر ہمارا عمل، ہمارا کردار کوئی حیثیت نہیں رکھتا اللہ کے یہاں۔ عقیدہ، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور عقیدے کو درست کرنا، یہ سب سے اول درجے کی چیز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگ آپ کے پاس آتے اور کلمہ پڑھنا چاہتے، دین سیکھنا چاہتے، تو آپ سب سے پہلے اہمیت کے ساتھ جو بیان فرماتے وہ عقیدہ ہوتا تھا۔ سب سے پہلے آپ فرماتے ان تؤمن باللہ وملائکتہ الی آخرہ، اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، جنت و جہنم پر، تقدیر پر، بعث بعد الموت پر ایمان لے آؤ، اس کے بعد نماز قبول ہے، اس کے بعد زکوٰۃ قبول ہے، اس کے بعد حج قبول ہے، اس کے بعد رمضان کا روزہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام سب سے پہلے آنے والوں کے عقیدے کی صحت اور درستگی فرماتے اور اہمیت کے ساتھ بیان فرماتے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ عظنی و اوجز، مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر سی فرمائیے۔ نبی نے 2 لفظ فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، عقیدہ درست کر لو اور عقیدے پر جم جاؤ۔ جب عقیدے پر جمو گے تو اعمال میں بھی قبولیت آئے گی، اخلاق و کردار میں بھی قبولیت آئے گی، دنیا کے اندر بھی محبوبیت ملے گی، آخرت میں بھی محبوبیت ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا۔ سب سے پہلے میں عقیدے کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو، جس طرح اللہ پر ایمان کے بغیر عمل مقبول نہیں ہے، جس طرح نبی پر ایمان کے بغیر عمل مقبول نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جب تک یقین راسخ اور عقیدہ کامل نہ ہوگا، اس وقت تک کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اللہ کو ماننا اور ویسا ماننا جیسا ماننے کا حق ہے۔
نبی کو ماننا اور نبی کو ویسا ماننا جیسا نبی کو ماننے کا حق ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے مقام، مرتبہ اور جو درجہ نبی کو حاصل ہے، نبی کے علاوہ کسی انسان کو وہ درجہ نہ حاصل ہو سکتا ہے، نہ قیامت کی صبح تک حاصل ہوگا۔ یہ عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ اچھا، آپ فون سے بات کر رہے ہیں، میں نے سنا کچھ کہہ رہے ہیں جی۔ تو اللہ کو اللہ کی عظمت شان کے مطابق ماننا، نبی کو نبی کی حیثیت اور عظمت و مقام کے مطابق ماننا، جب تک یہ عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا آدمی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں کہا جا سکتا۔ ورنہ منافقین بھی مانتے تھے اور ایسا ویسا نہیں مانتے تھے، قسم کھا کھا کر کے مانتے تھے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ وہ تاکید کے ساتھ مانتے تھے، نشہد انک لرسول اللہ۔ علماء سے پوچھو، لام تاکید ہے، ان کی تاکید ہے، یعنی میں کہتا ہوں کہ یقین بالیقین، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ نے ان کے جھوٹ کو واضح کیا۔ وحی کے نزول کا زمانہ تھا، سلسلہ وحی چلتا تھا، اللہ کے نبی کو حکم ہو گیا، اللہ نے آیت نازل کر دی کہ اے پیغمبر، یہ منافقین ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ زبان سے کچھ کہتے ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ بلا شبہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ منافق بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ ان کی قلعی کھول دی گئی، ان کا پردہ فاش کر دیا گیا۔ اللہ کے بعد، اللہ کے نبی پر ایمان کے بعد علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ زمین پر انبیاء کے بعد اگر کوئی جماعت جس کے ایمان کی، جن کے اعمال کی، جن کے تقدس کی، جن کی عدالت کی، جن کی شجاعت کی، جن کی تقوی و طہارت کی قسم کھائی جا سکتی ہے، تو یہ وہ جماعت ہے جس کو ساری دنیا صحابہ کی جماعت کہتی ہے۔ ساری دنیا اصحاب رسول اللہ کہتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ویسا عقیدہ، ویسا یقین، ویسا بھروسہ جب تک نہیں ہوگا جیسا یقین اللہ چاہتا ہے، جیسا یقین رسول اللہ چاہتے ہیں، اگر صحابہ کے بارے میں ویسا یقین نہیں ہوگا، سمجھ لو کہ ایمان میں کھوٹ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں صحابہ کے مقام مرتبے کو بیان فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نہیں کتنے موقع پر اپنے صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا۔ میرے بھائی، درمیان میں ایک بات سنو، آج جو نئے اپنے آپ کو بہت دانشور اور بہت قابل صاحب علم کہتے ہیں، ان کی زبان بھی صحابہ کی ان زندگی کے پہلوؤں پر رہتی ہے اور زبان درازی ہوتی ہے جو بتقاضاء بشریت ان سے صادر ہوئے۔ یاد رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تاریخ کو پڑھا، انہوں نے تاریخ کی کتابوں کو دیکھا، دوسرے ایسے لوگوں کی کتابوں کو دیکھا جن کے دلوں کے اندر ایمان کا وہ نور نہیں تھا، وہ محبت و عقیدت نہیں تھی، ان کی کتابوں کو پڑھا اور صحابہ کے بارے میں ایک نظریہ قائم کر لیا اور اسے بیان کرنا شروع کر دیا۔ یاد رکھو، عقیدے نصوص کی بنیاد پر بنتے ہیں، عقیدے تاریخ کی بنیاد پر نہیں بنتے۔ نصوص کیا ہے؟ نصوص ہے کتاب اللہ، نصوص ہے حدیث رسول اللہ، یہ نص ہیں، ان کی بنیاد پر عقیدے بنیں گے۔ تاریخ میں کیا لکھا ہے اس کی بنیاد پر عقیدے نہیں بنیں گے۔
اور جنہوں نے تاریخ کی بنیاد پر عقیدے بنائے ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں، اور جنہوں نے کتاب و سنت کی بنیاد پر اپنے عقیدے کو مضبوط کیا ہے وہ کامیاب تھے، کامیاب ہیں اور کامیاب رہیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام، ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ میں پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے آپ کے سامنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قیمتی بات جو بڑی مشہور ہے، اور آپ ہر جمعے کو خطیب سے خطبے میں یہ سنتے بھی ہوں گے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور ایک روایت میں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے، خیر الناس قرنی، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جن کا زمانہ ان کے زمانے سے لگا ہوا ہے، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جن کا زمانہ ان کے زمانے سے لگا ہوا ہے۔ آقا کی یہ بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس قرنی، بہترین قسم کے لوگ، امت کے سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے مرتبے میں بلند لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ ذرا بتاؤ آپ کے زمانے کے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کے علاوہ کیا کوئی اور ہے جو آپ کے زمانے کا ہے؟ جو آپ کے زمانے کا ہے وہ صحابی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے زمانوں میں سب سے بہترین لوگ میرے دور کے لوگ ہیں، یعنی میرے صحابہ کا دور ہے، اس لیے کہ صحابہ کا دور میرے دور سے لگا ہوا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کون سی شہادت ہو سکتی ہے جو حضرات صحابہ کے عظمت و مرتبے کے تعلق سے بیان کی جائے؟ نبی فرماتے ہیں، اور دیکھو نبی کے جو غلام ہیں جن کو دنیا صحابہ کہتی ہے، یہ کتنا پیارا لفظ ہے، کتنا پیارا لفظ ہے۔ اللہ کے نبی اپنے غلاموں کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھی ہیں، میرے صحابہ ہیں۔ کتنی محبت کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں، ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ ایک بات عقیدے کے تعلق سے اور یاد رکھو، صحابہ کو اگرچہ وہ اعمال کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، دیانت و عدالت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بالا ہیں، لیکن صحابہ کو ان بنیادوں پر نہیں پرکھا جا سکتا، اس لیے کہ بہت سے صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بڑی مختصر پائی، بڑی مختصر پائی ہے۔ ایک صحابی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا، جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے، ایک نماز بھی انہوں نے نہیں پڑھی، موقع نہیں ملا۔ کچھ صحابی وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 40 دن پہلے ایمان میں داخل ہوئے، کچھ وہ ہیں جو 1 سال، کچھ 2 سال۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مشہور صحابی ہیں،
جن کے تذکرے کے بغیر کسی مقرر کا بیان ختم مکمل ہو ہی نہیں سکتا. جو حدیث بیان کرے گا کہیں نہ کہیں ابو ہریرہ کا نام آئے گا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صرف 3.25 سال کی صحبت ہے. سن 7 میں غزوہ خیبر کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے ہیں مقام خیبر پر جا کر. 3 سال چند مہینے صحبت. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بہت ممکن ہے کہ بعد کے لوگ عمل کی بنیاد پر، عمل کے اعتبار سے صحابہ سے آگے بڑھ سکتے ہیں. عمل کی بنیاد پر، فیاضی اور سخاوت کی بنیاد پر، راہ خدا میں خرچ کرنے کی بنیاد پر صحابہ سے آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن صحابہ کو سب سے عظمت حاصل ہے، خصوصیت حاصل ہے. وہ خصوصیت ہے نسبت کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. وہ نسبت نہیں پا سکتے. جس نے آپ کو ایک نظر دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا. اور اس صحابی کے مقام کو جنید بغدادی ہوں، چاہے فرید الدین گنج شکر ہوں، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، دنیا کا کوئی سے بڑا ولی قطب ابدال مقام صحابیت کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ صحابہ کی عظمت ہے نسبت کی بنیاد پر کہ ان کی آنکھ نے دیدار کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. چاہے دیدار ایک پل کے لیے ہو، چاہے 10 منٹ کے لیے ہو، چاہے 1 گھنٹے کے لیے ہو، آقا کی زیارت ہو گئی، صحابی بن گئے. اب دنیا میں چاہے کوئی بھی کتنا بڑا ہو، آقا کی زیارت نہیں ہوئی صحابی نہیں بن سکتے. اور آقا کی زیارت ہونا یہ بھی صحابہ کے لیے، صحابی ہونے کے لیے شرط نہیں ہے. آقا کی ملاقات اگر ایمان کے ساتھ ہو گئی ہے بس صحابی بن گئے، چاہے آقا کو دیکھا یا نہ دیکھا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بینائی نہیں ہے، نظر نہیں ہے، لیکن آقا کی خدمت میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں. آنکھ اللہ نے لے لی، دیکھ نہیں پاتے، لیکن واہ رے کیا مقام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ رہے ہیں. آپ اس وقت کچھ مکہ کے رؤوسا سردار اور بڑے لوگوں سے گفتگو فرما رہے ہیں. اتنے میں یہ جانثار، یہ فداکار نظر تو آتا نہیں. آتے ہیں دربار میں، السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر تھوڑی دیر کے لیے کچھ تقدر ہوا، کچھ گرانی ہوئی کہ کاش ابن ام مکتوم اس وقت نہ آتے. میں تو رؤوسا مکہ سے گفتگو کر رہا ہوں، ایمان سے متعلق. ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دے. عبداللہ ابن ام مکتوم تو میرے اپنے ہے ہی. دل میں خیال آیا تھا. اللہ کے نبی نے ابن ام مکتوم سے کچھ کہا نہیں تھا کہ اے ابن ام مکتوم تم اس وقت کیوں آ گئے ہو، تم چلے جاؤ ابھی ایسا کچھ نہیں ہے. وہ آئے بیٹھ گئے. اللہ تعالی جو عالم الغیب والشہادہ ہیں جبریل کو بھیجتے ہیں، قرآن کی آیت لے کر بھیجتے ہیں. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. اے پیغمبر یہ کیا ہو گیا، پیشانی پہ شکن آ گئی، چین بجبی ہو گئے. اس لیے کہ ایک نابینا جس کے دل میں آپ کے عشق و محبت کی بھٹی دہک رہی ہے، جو آپ پر جان قربان کر رہا ہے، اگرچہ غریب ہے، اگرچہ بظاہر معمولی ہے، لیکن آپ کا سچا شیدائی ہے، فدائی ہے. اس کے آنے سے آپ
آپ کیوں چیبجبی ہو گئے؟ آپ نے اپنے طبیعت میں گرانی کیوں محسوس کر لی؟ کیا پتا کہ وہ آیا تھا اس لیے کہ اپنا تزکیہ کرتا، اپنے دلوں کو مزید نورانی بناتا، اور آپ کن لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ مقام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا، جنہوں نے حضور کو اپنی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن آقا کی محبت ایسی ہے کہ اس کے بعد اب معاملہ یہ ہو گیا کہ جب ابن ام مکتوم نبی کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ ان کا استقبال فرماتے ہیں، مرحبا بمن عاتبنی ربی، مرحبا بمن عاتبنی ربی، آؤ آؤ وہ میرے ساتھی، میرے دوست جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھ پر عتاب کیا ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ ہے مقام صحابہ، یہ ہے ان کا مقام، اور یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر کسی صحابی کے بارے میں ادنا 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 سا بھی تقدر اور میل دل میں ہوگا، ایمان کی خیر منانی چاہیے، ایمان رخصت ہو جائے۔ یہ علماء دیوبند کا اور علماء دیوبند کے ساتھ علماء اہل سنت والجماعت کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کو صحابہ کی حیثیت سے ان کے مقام و مرتبے تک کو ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی ان صحابہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ، تنبیہ کی جا رہی ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فی اصحابی، کس بنیاد پر، کس چیز میں؟ میرے صحابہ کے بارے میں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کی شان میں بدتمیزی مت کرنا، ان کی شان میں بد کلامی نہ کرنا، ان کی شان میں دل میں حقارت کے احساسات بھی نہ لانا۔ کیوں؟ من احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان صحابہ سے محبت کی ہے تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی ہے، اور جن لوگوں نے ان صحابہ سے بغض رکھا ہے، نفرتیں رکھی ہیں، تو سمجھ لو کہ اس کو مجھ سے بغض ہے، اس میرے بغض کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ سمجھ لو اب کہ وہ کون لوگ ہیں جو صحابہ کی شان میں تبرے بازیاں کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ ابو بکر عمر حضرات شیخین کریمین کی عظمت پر دھبے لگاتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، بد عقیدگی کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، اور جتنے صحابہ ہیں، بتاؤ کہ ان لوگوں کے بارے میں اب کیا سوچا جا سکتا ہے جس کی نظر میں نعوذ باللہ من ذالک 5 صحابہ کے علاوہ کوئی مخلص ہے ہی نہیں، 5 کے علاوہ وہ کسی کو مخلص مانتے ہی نہیں، العیاذ باللہ من ذالک۔ تو گویا وہ صحابہ کی عظمت کا اور صحابہ کا اقرار کا انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ نبی کا انکار کرتے ہیں، اور نبی کا نہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کے بارے میں فرمایا، صاف صاف فرمایا، بلکہ جن سے ہمارے یہ نادان سب سے زیادہ دشمنی رکھتے ہیں وہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، جن کے ساتھ سب سے زیادہ بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے عمر کون ہے؟ عمر کی شان کیا ہے؟ ابھی آپ سن رہے تھے کہ اتنی بڑی حکومت کا مالک اور ایسی شہادت کی موت، مقبول دعا کا اثر، وہ ساری چیزیں آپ نے سن لی۔ میں آپ کو کچھ الگ سے بتانا چاہتا ہوں کہ عمر ہیں کون؟ عمر زندہ تھے، زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے، اگرچہ وہ جسم کے اعتبار سے نہیں، اپنی عظمت کے اعتبار سے۔ کیا مقام ہے حضرت فاروق اعظم کا؟ اللہ کے پیغمبر طواف کر رہے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب طواف کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں طواف کرتے کرتے ایک بات آتی ہے،
اور وہ آقا سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر، یہ ہے بیت اللہ اور یہاں سے 60 فٹ کے دوری پر مقام ابراہیم ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو ہم لوگ مقام ابراہیم کو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اور الفاظ کیا ہیں یہ دیکھو، الفاظ یہ ہیں فاروق اعظم کے، حضور اکرم علیہ السلام سے فرماتے ہیں لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے اللہ کے پیغمبر اگر آپ مجھے اجازت دیجئے اور ہم لوگوں کو اجازت دیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم لوگ مقام ابراہیم کو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ کے نبی خاموش ہیں اس لیے کہ گفتگو اللہ بود گرچہ از القوم عبداللہ بود، نبی تو بغیر اشارہ وحی کے کچھ کہہ نہیں سکتے، نبی خاموش ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے خیال کا، اپنے خواہش کا اظہار کیا، لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کچھ وقت گزرا ہے، جبریل آ گئے اللہ کے پیغمبر کے پاس اور کلام الہی لے کر آئے اور وہی الفاظ ہیں، اللہ کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے پیغمبر آپ مقام ابراہیم کو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا دو۔ جب مسلمان قرآن پڑھے گا اور قرآن پڑھنے کا عادی ہوگا، یہ آیت پڑھے گا، یہ آیت شان عمری کی تائید کرتی ہے اور حضرت عمر کو زندہ جاوید بناتی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ پتہ نہیں ہے ہمیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن منافق، رئیس المنافق عبداللہ بن ابی، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ بن ابی۔ دیکھو ایمان تقدیر سے ملتا ہے، عبداللہ بیٹے ہیں، ان کی قسمت میں ایمان تھا، ایمان لے آئے، صحابی بن گئے۔ باپ کا نام عبداللہ بن ابی، وہ منافقوں کا سردار تھا، سردار بنا رہا اور ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے گیا۔ لیکن ایک واقعہ میں حضرت عمر کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا مر گیا، انتقال بھی نہیں کہتا، مر گیا۔ صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے۔ دو مطالبہ کیا، پہلی درخواست یہ کی کہ اے اللہ کے پیغمبر ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیجیے، اور دوسری خواہش یہ ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم پاک پر جو عبا، جو جبہ ہے، وہ جبہ آپ اتار کر دے دیجئے تاکہ میں اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو اسی میں کفنا دوں۔ زندگی بھر دشمنی کی، زندگی بھر ستایا، اذیتیں پہنچائیں ہر اعتبار سے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں درخواستیں قبول کر لیں۔ آپ نے اپنا کپڑا جبہ اتار کے دیا کہ جاؤ اسی میں کفنا دو۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے اور محدثین نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنا جبہ مبارکہ اس لیے اتار کے دیا تھا کہ غزوہ بدر میں جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی قید ہوئے تھے، قیدی بن کر کے آئے تھے، جو 70 قیدیوں میں حضرت عباس کا ڈیل ڈور تھوڑا لمبا چوڑا تھا،
ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، تو عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا اتار کر حضور کے چچا حضرت عباس کو پہنایا تھا۔ آج جب عبداللہ بن ابی دنیا سے چلا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس احسان کا بھی بدلہ چکا دیا کہ تو نے میرے چچا کو کپڑا پہنایا تھا، لے میں اپنا کپڑا تجھے پہنا۔ اور نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھنے کے لیے وعدہ فرما لیا کہ میں جنازہ بھی پڑھوں گا، کفن دفن میں شریک رہوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ منافق اور منافق کا سردار جس نے زندگی بھر آپ کو ستایا، پریشان کیا، اور آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے صراحتاً مجھے منع نہیں کیا ہے، میں پڑھاؤں گا۔ نبی کی بات تھی، خاموش۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی، قبر پر جا کے بیٹھ گئے، اپنا جبہ مبارکہ دے دیا، اس کو قبر میں اتارا گیا، نبی موجود ہیں قبر کے پاس، سب ہو گیا۔ جب یہ کام سے فرصت ملی، اللہ نے اپنے جبریل کو بھیجا قرآن کی آیت لے کر، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ آخر الآیہ۔ اے پیغمبر آج پڑھا دیا، اب آئندہ آپ نہ تو کسی کافر اور منافق کی جنازے کی نماز پڑھائیے گا اور نہ ان کے قبر پہ کھڑے ہوئیے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ کفر کیا ہے۔ فاروق اعظم کا مقام اور مرتبہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ان کا یہ مقام ہے، اور آج ان کی شان میں بدتمیزی، ان کی شان میں گستاخی، کہاں ایمان رہ جائے گا؟ کہاں سے ایمان ہوگا ان کے دل میں جو ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ من حیث الطبقہ جنتی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقبول ہیں۔ اب صحابہ کے اندر فرق مراتب ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن طبقے کی حیثیت سے سب جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ سب جنتی ہیں، وہ سب جنت میں جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ صدیق اکبر کا مقام کچھ اور ہے، فاروق اعظم کا مقام کچھ اور ہے، عثمان غنی کا مقام، علی مرتضی کا مقام کچھ اور ہے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، اصحاب بیعت رضوان ہیں، اور پھر اس کے بعد مہاجرین و انصار ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ یہ بہت بنیادی چیز ہے، اپنے دل میں دوسروں کی سنی سنائی کہ صحابہ سے یہ غلطیاں ہوئیں، صحابہ سے یہ چوک ہوئی، فلاں موقع پر انہوں نے یہ کام کیا، غزوہ احد میں نبی کے خلاف کر دیا، نبی نے کہا تھا کہ اس ٹیلے پر سے مت ہٹنا، لیکن ہٹ گئے، نبی کی مخالفت پائی گئی، اس لیے کہ اہل باطل کو سمجھانے کا ڈھنگ بہت اچھا ہے۔ ان کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ بڑے اچھے انداز میں، میٹھے انداز میں زہر پلاتے ہیں اور آپ کا ایمان، آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یاد رکھو، ٹھیک ہے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں، لیکن یہ عقیدہ ضرور ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں، اس لیے کہ جماعت انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، لیکن صحابہ کی غلطیاں، صحابہ کی چوک اور ان کی لغزش ایسی لغزش تھی کہ جس نے ان کو اللہ سے اور محبوب بنا دیا، اللہ سے اور قریب کر دیا۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صحابہ سے بتقاضاء بشریت اگر کبھی لغزش ہوئی ہے فوراً اللہ کی طرف سے انہیں تنبہ ہو گیا، توبہ صادق کی توفیق مل گئی، سچی توبہ کر لی اور ایسی توبہ کر لی کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا. میرے صحابہ کی شان تو یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد روتے ہیں، گناہ پر اصرار نہیں کرتے، جو ہی تنبہ ہوتا ہے کانپ جاتے ہیں، تھرا جاتے ہیں. اگر غلطی ہو گئی آقا کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے. لیکن صحابہ کی ان غلطیوں کو اچھالنا اور ان کو بیان کرنا، ان کے مقام کے ساتھ کھلواڑ کرنا، وہ طاقتیں ہیں، یہ وہ لابیاں ہیں جو اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، جن کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی، جن کے ایمان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ صحابہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. صحابہ میں بڑے بھی ہیں، صحابہ میں چھوٹے بھی ہیں. ابھی آپ نے حضرات حسنین کا تذکرہ سنا، حضرت کا واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کیا گیا، آپ نے دونوں مقرروں سے سنا. یہ کون ہیں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. حضرت حسین کی عمر 5 سال کی ہے، حضرت حسن کی عمر 7 سال کی ہے. 5 سال کے بچے کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں تو 5 سال کا بچہ بے کپڑے کے گھومتا. 5 سال کے بچے کی عمر کیا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی کے لاڈلے ہیں، ریحانتِ سید الکونین ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں. آپ انہیں سنتے ہیں، وہ صحابی ہیں، وہ صحابی ہیں. حضرت حسن ہوں، حضرت حسین ہوں، حضرت اسامہ ہوں، یہ بچے ہیں. حضرت محمود بن غیلان ہوں، محمود بن ربیع ہوں، 5 سال کے بچے، 6 سال کے بچے، 7 سال کے بچے. حضرت نعمان بن بشیر ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4-5 سال کی عمر ہے. آقا کو دیکھ لیتے ہیں، ساری دنیا ان کو صحابی کہتی ہے. کہاں ابو بکر، کہاں محمود بن ربیع، کہاں حضرت حسن، کہاں حضرت حسین؟ کوئی مقابلہ ہے؟ عمر کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے حضرات حسنین کا مقام علی الرأس والعین، ان کا درجہ بہت بلند ہے. وہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین کا مصداق ہیں کہ جنت میں جوانوں کے سردار ہیں حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما. ان کے مقام سے کوئی ادنا سا بھی کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی مفاہمت نہیں کی جا سکتی. ان کا مقام اپنی جگہ، لیکن عمر ہیں، ابو بکر ہیں، عثمان ہیں. عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت یاد نہیں؟ فاروق اعظم کی شہادت ابھی آپ نے سنا، ان یاد نہیں؟ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مراد ہیں، حضور کے مراد ہیں عمر ابن خطاب. سارے صحابہ مرید ہیں، حضور عمر مراد ہیں. اللہ سے مانگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب کو، مانگا ہے اور فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا، اگر نبوت جاری رہتی تو عمر میں اپنی استعداد، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ نبی بنتے، لیکن نبوت میرے بعد باقی نہیں، نبوت میرے بعد باقی نہیں. آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عمر کے پاس علم ہے، عمر کے پاس دین ہے. میں صرف اشارے کر رہا ہوں، سب بخاری میں روایت موجود ہے. آقا یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ صحابہ کو صحابہ ماننا تو دور کی بات، اور ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. یاد رکھو، صحابہ کی شان میں جو گستاخی کرے گا، ابھی میرے عزیز نے ایک روایت سنائی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی الکاذبین. جب تم لوگ دیکھو کہ صحابہ کی شان میں بدتمیزیاں ہو رہی ہیں تو کہو کہ اللہ کی لعنت ہو ان جھوٹوں پر.
اللہ کی لعنت ہو ان جھوٹوں پر۔ صحابہ ہماری آنکھ کے تارہ ہیں، اگر یہ صحابہ نہ ہوتے تو ہم قرآن نہ جانتے، اگر یہ صحابہ نہ ہوتے ہمیں حدیث رسول اللہ نہ ملتی، اگر یہ صحابہ نہ ہوتے اللہ کو ہم نہ پہچانتے، دین کو نہ جانتے۔ یہ کون ہیں؟ یہ بنیادی اینٹ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ لا تتخذوہم من بعدی غرضا یا غرضا من بعدی، میرے بعد تم صحابہ کو ہدف تنقید نہ بنانا، ان کی لغزشوں کو، جو اجتہادی خطا تھی، اجتہادی لغزش تھی، ان کی لغزشوں کو نہ اچھالنا، اس لیے کہ اللہ کے یہاں وہ مغفور ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے صحابہ کا مقام، ان کا مرتبہ اپنے دلوں کے اندر بیٹھاؤ، ورنہ تمہاری دوستی اور نوجوانوں کی دوستی ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ وہ ایسے فنکار ہیں، وہ ایسا مسمرزم کرتے ہیں، ایسا کرسماتی انداز میں بیان کریں گے کہ آپ بھی کہو گے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہی لگتی ہے، بات تو ٹھیک ہی کہتے ہو۔ جہاں یہ ہوا کہ بات ٹھیک ہی کہتے ہو، ایمان کی روشنی ختم۔ جہاں صحابہ کا نام آئے کہہ دو کہ زبان بند کر لو، صحابہ کے بارے میں ہم کچھ سننے کے لیے تیار نہیں۔ جب محدثین صحابہ کا نام آتا ہے تو زبان بند کر لیتے ہیں۔ حدیث ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، 6 7 واسطوں کے ساتھ صحابی اور حضور تک روایتیں پہنچتی ہیں۔ محدثین ہر راوی پر بحث کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں، کیا ہیں، کس درجے کے ہیں، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کی دیانت کیسی تھی، ان کا تقوی کیسا تھا، علم کے ساتھ ان کی لگن اور اشتغال کیسے تھا، ہر راوی پر بحث ہوتی ہے۔ اور جب یہ آئے گا کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بس زبان بند، صحابہ پر کوئی جرح نہیں، صحابہ کے بارے میں کوئی تفتیش نہیں، اس لیے کہ الصحابہ کلہم عدو۔ اس بنیادی عقیدے کو ہم سب کو اپنے دل کے اندر جمانا، بیٹھانا بہت ضروری ہے، ورنہ باطل دنیا بڑی شاطرانہ انداز سے مجھ سے میرے ایمان پر ڈاکہ ڈال کر ایمان سے رخصت کر دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج کا یہ جلسہ اسی تمام موضوعات کو اپنے اندر لیے ہوئے تھا۔ اہل سنت والجماعت کا نقطۂ نظر یہی ہے، چاہے وہ حضرات حسنین ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب کے بارے میں ہمارا حسن عقیدہ ہے، سب جنتی ہیں، سب منظور نظر ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب لاڈلے ہیں، سب چہیتے ہیں، سب محبوب خدا ہیں اور محبوب رسول خدا ہیں۔ اس لیے اس عقیدے کو اپنے دل کی گہرائی کے اندر اتارو۔ جب عقیدہ ہوگا صحیح تبھی ہمارے اعمال کے اندر قبولیت آئے گی، ورنہ اگر عقیدہ نہ ہوگا تو پھر اس کے بعد اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ ہمارے کہنے کو، آپ کے سننے کو، ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں عرض کی گئی ہیں، جن علماء کرام نے آپ کو خطاب کیا، اللہ سب کے خطاب کو قبول فرمائے، اور ہمارے اندر ہمیں حق اور سچ سمجھنے اور حق اور سچ پر عمل کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احشرنا مع الصادقين
اللهم احشرنا مع الصالحين اللهم احشرنا مع الشاهدين والشاكرين والصابرين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ معصیت سے بدعقیدگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، ہماری بستی میں امن و امان کو قائم فرما دے۔ اے اللہ اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت اور محبوب کے محبوب صحابہ کی محبت کو ہر مومن کے قلب میں راسخ فرما دے۔ اے اللہ جو بد فہمی کا، غلط فہمی کا، بد ظنی کا شکار ہیں، اے اللہ ان کو فہم صحیح اور عقل سلیم کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، دنیا میں بھی خیر کو مقدر فرما، موت کے وقت بھی ایمان کو مقدر فرما، اور اے اللہ اپنی جنت میں ہم سب کا داخلہ مقدر فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ کی شفاعت کبریٰ، آپ کے دست پاک سے جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ برائیوں کو ہماری زندگیوں سے نکال دے، بد عقیدگی کو ہماری زندگی سے نکال دے، بد زبانی اور گستاخی کے انداز کو ہماری زندگی سے نکال دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ آپ ہم سب کے ہو جائیے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیے، ہماری سب کی دعاؤں کو سب کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔